السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 21 شوال المکرم، انگریزی تاریخ 23 مئی ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ گیان واپی جامع مسجد کیس، 45 منٹ کی سماعت میں ہندو فریق نے 4 اور مسلم فریق نے رکھے 2 مطالبات۔ گیان واپی جامع مسجد تنازع پر آج وارانسی کی ضلع عدالت میں سماعت ہوئی، جو تقریباً 45 منٹ تک چلی۔ اس دوران ہندو اور مسلم دونوں فریقوں نے اپنی اپنی دلیلیں پیش کیں۔ ضلع عدالت نے اس تعلق سے فیصلہ محفوظ رکھ لیا ہے اور 24 مئی کی دوپہر اس بارے میں جانکاری دیے جانے کی بات کہی ہے۔ آج ہوئی سماعت کے دوران ہندو فریق نے اپنے طرف سے 5 مطالبات رکھے، جبکہ مسلم فریق نے ضلع عدالت کے سامنے 2 مطالبات پیش کیے۔ ہندو فریق کے 5 مطالبات یہ ہیں: نمبر 1، شرنگار گوری کی روزانہ پوجا کرنے کی اجازت دی جائے۔ نمبر 2، وضو خانے میں ملے مبینہ شیولنگ کی پوجا کی اجازت دی جائے۔ نمبر 3، نندی کے شمال میں موجود دیوار کو توڑ کر ملبہ ہٹایا جائے۔ نمبر 4، مبینہ شیولنگ کی لمبائی چوڑائی جاننے کے لیے سروے کرایا جائے۔ اور نمبر 5، وضو خانے کا متبادل انتظام کیا جائے۔ مسلم فریق کی جانب سے جو 2 مطالبات کیے گئے وہ یہ ہیں: نمبر 1، وضو خانے کو سیل نہ کیا جائے۔ نمبر 2، 1991 ایکٹ کے تحت گیان واپی جامع مسجد سروے اور کیس بند ہو۔ عرضی دہندہ کی طرف سے ضلع جج کی عدالت سے مطالبہ کیا گیا کہ سروے کے دوران جمع کیے گئے ثبوتوں کو عدالت پہلے دیکھ لے اور پھر آگے کسی طرح کی سماعت کرے۔ دوسری طرف مسلم فریق نے واضح الفاظ میں مقدمے پر ہی سوال اٹھایا ہے۔ مسلم فریق کا کہنا ہے کہ اس پر سماعت ہی غلط ہے۔ عدالت نے 24 مئی کی تاریخ اگلی سماعت کے لیے طے کر دی ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ASI کو نہیں دیا گیا قطب مینار کی کھدائی کا حکم، وزیر ثقافت کی وضاحت۔ مرکزی وزیر ثقافت کشن ریڈی نے قطب مینار کے متعلق میڈیا کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ میڈیا میں دکھایا گیا تھا کہ محکمہ آثار قدیمہ یعنی آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کو قطب مینار کمپلیکس میں کھدائی کا حکم دیا گیا ہے۔ گیان واپی مسجد کے معاملے کے درمیان کچھ بھگوا میڈیا ہاؤسز سے ایسی خبریں آئی تھیں جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ وزارت ثقافت نے ASI کو قطب مینار کمپلیکس کی کھدائی کا حکم دیا ہے۔ رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ قطب مینار میں موجود مورتیوں کے تجزیے کے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں ابھی مقامی ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا پر وائرل ہی ہوئی تھیں کہ وزیر ثقافت جی کشن ریڈی نے ان خبروں کی تردید کی اور کہا کہ اس سلسلے میں نہ تو کوئی بات ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی حکم جاری ہوا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں کرناٹک کے ایک مسلمان رکن اسمبلی نے ہندو دلت برادری سے یکجہتی کا اظہار کرنے اور انہیں برابری کے حقوق دینے کا مطالبہ کرنے کے لیے نہ صرف عید ملن پارٹی میں بلایا بلکہ ان کی برادری کے ہندو پنڈت کے منہ سے نکلا ہوا کھانا بھی کھا لیا۔ اتوار کو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں انڈین کانگریس کے رکن اسمبلی ضمیر احمد خان کو ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور ان کے سامنے ایک کھانے کی پلیٹ بھی رکھی ہوئی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ضمیر اپنے برابر میں بیٹھے ایک دلت رہنما کو اپنے ہاتھوں سے چاول کھلا رہے ہیں، اور جب دلت رہنما انہیں پلیٹ سے چاول اٹھا کر کھلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ضمیر انہیں روک دیتے ہیں اور دلت رہنما کے منہ سے نکلا ہوا نوالا کھا لیتے ہیں۔ ادھر ایک تیسری خبر میں اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے اتوار کو کہا کہ ریاست میں یکساں سول کوڈ بنانے کے ساتھ ہی آبادی کے تناسب میں تبدیلی کو کنٹرول کرنے اور تبدیلی مذہب پر پابندی لگانے کے لیے سخت اقدامات کی سمت میں کام شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی حکومت نے یکساں سول کوڈ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس کے تیار کردہ مسودے پر بہت جلد یہ قانون بنایا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یکساں سول کوڈ نہ صرف اتراکھنڈ میں بلکہ پورے ملک میں اور تمام ریاستوں میں ضروری ہے۔
عبادت گاہ ایکٹ ختم ہو، جگت گرو پرم ہنس کا وزیر اعظم کو خط۔ گیان واپی جامع مسجد تنازع پر سیاسی رہنماؤں اور مذہبی رہنماؤں کے متنازع اور مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے والے بیانات آنے لگے ہیں اور سیاست بھی تیز ہونے لگی ہے۔ کاشی وشوناتھ مندر کے ماہن نے اعلان کیا ہے کہ وہ نیا مقدمہ دائر کریں گے اور عدالت سے مطالبہ کریں گے کہ انہیں مبینہ شیولنگ کے مقام پر پوجا کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے علاوہ جگت گرو پرم ہنس نے وزیر اعظم مودی کو ایک خط لکھا ہے جس میں انہوں نے 1991 کے ایکٹ کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پرم ہنس کے الفاظ میں، ہم نے عزت مآب وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر مطالبہ کیا ہے کہ 1991 کے عبادت گاہ ایکٹ کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون کو آئین میں ترمیم کر کے ختم کیا جائے۔ اس کے علاوہ کاشی وشوناتھ مندر کے مہنت وی سی تیواری بھی عدالت میں ایک نیا مقدمہ دائر کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں عدالت میں ایک نیا کیس داخل کرنے جا رہا ہوں کہ میں کاشی وشوناتھ مندر کا مہنت ہوں اور شیو کی پوجا کرنا اور بابا کو رکھنا میرا حق ہے۔ ادھر بارہ بنکی سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ اپیندر سنگھ راوت نے بھی کہا ہے کہ گیان واپی مسجد کوئی نیا معاملہ نہیں ہے بلکہ کئی ایسے واقعات ہیں جن میں مندر کو گرا کر مسجد بنائی گئی ہے۔ دوسری جانب مولانا توقیر رضا نے مسلمانوں سے جیل بھرو آندولن کی کال دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر کے ہر ضلع میں 2 لاکھ مسلمان جمع ہوں اور جیل بھرو آندولن کے تحت گرفتاری دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ گیان واپی پر کچھ نہ کیا گیا تو بابری مسجد جیسی پابندی لگ جائے گی۔ کچھ لوگ فوارے اور شیولنگ میں فرق نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ایسے لوگ ہندو مذہب کی توہین کر رہے ہیں۔ مولانا توقیر رضا نے مرکزی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہمت ہے تو تاج محل اور لال قلعے کو گرا دو، وہ صرف ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے مسجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نفرت کے سوداگر سری لنکا سے سبق لیں، مولانا ارشد مدنی کا حکمرانوں کو انتباہ۔ کوکن مہاڑ کے ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ کچھ لوگ نفرت کی سیاست کا کھیل کھیل رہے ہیں، قتل و غارت گری کر رہے ہیں، جگہ جگہ مار دھاڑ کر رہے ہیں، اپنی کرسی بچانے کے لیے ہندو مسلم کی لڑائی کرا رہے ہیں، لیکن ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ ہم نے مذہب کی بنیاد پر کبھی کوئی تفریق نہیں کی۔ مولانا مدنی نے انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ نفرت سے ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پڑوسی ملک سری لنکا کو نفرت ہی کی سیاست نے برباد کیا۔ نفرت کے سوداگروں کو سری لنکا سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہم یہ باتیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے اور ہم اسے سرسبز و شاداب اور پھلتا پھولتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ مولانا مدنی نے میڈیا کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ فرقہ پرست عناصر اور ملک کا متعصب میڈیا دونوں مل کر ملک کے امن و اتحاد اور یہاں کی صدیوں پرانی روایت سے جو خطرناک کھلواڑ کر رہے ہیں، اس نے ملک بھر میں ایک بار پھر منافرت کی خلیج کو بہت گہرا کر دیا ہے۔ مولانا مدنی نے مزید کہا کہ فرقہ پرست عناصر نفرت کی جو چنگاری بھڑکاتے ہیں، میڈیا کا ایک بڑا حلقہ اپنی غیر ذمہ دارانہ اور جانبدارانہ رپورٹنگ سے اسے شعلہ بنا دیتا ہے۔ ٹی وی اسکرین پر صحافتی اور اخلاقی اصولوں کا ہر روز خون کیا جا رہا ہے، مگر افسوس جن ہاتھوں میں اس وقت ملک کے آئین و قانون کی بالادستی کو برقرار رکھنے کی ذمہ داری ہے، انہوں نے اپنے کان اور آنکھ دونوں بند کر رکھے ہیں۔ مولانا مدنی نے یہ بھی کہا کہ میڈیا جو کچھ کر رہا ہے اس سے پوری دنیا میں ملک کی چھوی داغدار ہو رہی ہے۔ بعض معاملوں میں پہلے بھی عدلیہ میڈیا کے رویوں اور کردار کو لے کر سخت تبصرے اور سرزنش کر چکی ہے، مگر ملک کا میڈیا خود کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مولانا مدنی نے گیان واپی مسجد کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ سروے میں کسی چیز کے برآمد ہونے کی خبر آئی، بس پھر کیا تھا، میڈیا نے یک طرفہ شرانگیز مہم شروع کر دی اور جو کام عدلیہ کا ہوتا ہے وہ خود کرنے لگا۔ ہمارے قائدین پوری جرأت و ہمت کے ساتھ میدان میں آئیں۔ یہ وقت لمبی لمبی تقاریر اور دھواں دار خطابات کا نہیں ہے، ٹھوس تجاویز اور مضبوط حکمت عملی کا ہے۔ ہمارے قائدین پوری جرأت و ہمت کے ساتھ میدان میں آئیں۔ ان خیالات کا اظہار معروف رہنما اور آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت کے نائب صدر ملک معتصم خان نے مشاورت کی 2 روزہ کل ہند کانفرنس کے موقع پر اپنے خطبہ استقبالیے میں کیا۔ ان کے خطبے کا سب سے خاص پہلو یہ تھا کہ اس میں شرکاء و قائدین سے عملی اقدامات اور قابل عمل تجاویز
تجاویز کی سمت میں رہنمائی کی اپیل کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ملک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے، اس کا تہذیبی اور تاریخی تشخص خطرے میں ہے، آئین کے عطا کردہ شہریوں کی آزادیاں خطرے میں ہیں، تعصب، فرقہ وارانہ منافرت اور مذہبی جنون کے سہارے ایک گروہ نے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے، اس کے نشے میں آئین کے بنیادی اصولوں کو روندنے کے در پہ ہے۔ ملک معتصم نے اپنے خطبے میں مہنگائی، بے روزگاری، تعلیم کی نجی کاری، خواتین کے تحفظ جیسے عوامی مسائل کا بھی احاطہ کیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ملک اسلاموفوبیا کی گرفت میں ہے اور ملک کے مختلف ادارے بھی اس سے متاثر ہیں۔ ملک معتصم نے مسلمانوں کو درپیش چیلنجوں کا بھی تفصیل سے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں حوصلہ ہارنے کی ضرورت نہیں، تاریخ کے مختلف ادوار میں ہم نے اس سے زیادہ سنگین چیلنجوں کا کامیابی سے سامنا کیا ہے، بس ضرورت صحیح رہنمائی، صلاحیتوں کے مؤثر استعمال، ان کے تحفظ اور جرأت و ہمت کی ہے۔ اعظم خان نے نہیں کی سماج وادی پارٹی کی میٹنگ میں شرکت، شیو پال بھی رہے غائب۔ سماج وادی پارٹی کے سینئر ایم ایل اے محمد اعظم خان، جنہیں 2 سال سے زیادہ عرصے کے بعد جیل سے رہا کیا گیا، اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم نے پیر سے اتر پردیش قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس سے قبل اتوار کو سماج وادی پارٹی کی لیجسلیچر پارٹی کے ہوئے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ ایس پی صدر اکھلیش یادو کی موجودگی میں ہونے والی اس میٹنگ میں ان کے چچا شیو پال سنگھ یادو بھی غیر حاضر رہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ رامپور میں تھے، جبکہ شیو پال یادو لکھنؤ میں تھے، پھر بھی انہوں نے پارٹی میٹنگ میں شرکت نہیں کی۔ اعظم خان کے جیل سے باہر آنے کے بعد پارٹی کی اہم میٹنگ میں شرکت نہ کرنے پر پارٹی سے ناراضگی کے چرچے شروع ہو گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ دونوں سینئر لیڈروں کی عدم موجودگی اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ سماج وادی پارٹی کے اندر دراڑ دن بدن گہری ہوتی جا رہی ہے اور سینئر اور نوجوان لیڈروں کے درمیان واضح تقسیم نظر آ رہی ہے۔ ادھر دوسری جانب سماج وادی پارٹی کے ایم ایل اے روی داس ملہوترا نے دونوں لیڈروں کی ناراضگی اور پارٹی میں پھوٹ پڑنے کی قیاس آرائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ اعظم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ اعظم اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اعظم خان صحت کی وجہ سے اتوار کو اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی، تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔